الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ بے شک شرک عظیم ظلم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ اس حوالے سے چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ احد ہے، وہ واحد ہے، وہ صمد ہے، وہ یکتا ہے، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس کے برابر بھی کوئی نہیں، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ کوئی غیر اللہ نہیں۔ جو کسی کو اللہ سمجھے یا جو غیر اللہ سمجھے، اللہ کے مقابل اللہ کسی غیر اللہ کو سمجھے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور یہ ظلم عظیم ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیر نہیں ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ کا جو ہے وہ کوئی غیر نہیں ہے، کیونکہ اس کی اپنی مخلوق بھی ہے۔ اس حوالے سے جو گفتگو چل رہی تھی، ایک شعر بھی بیان کیا تھا حضرت نصیر الدین شاہ صاحب چراغ گولڑا کے والد گرامی حضرت معین الدین گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا شعر یوں تھا: دو عالم میں کوئی نہیں غیر اس کا، دو عالم میں کوئی نہیں غیر اس کا، وہ خود ہی ہوا ہر جگہ جلوہ فرما، مگر باوجود اس کے کہنا یہی ہے، وہ جن و بشر ہے نہ حور و پری ہے۔ تو مراد یہ تھی کہ دوئی کی کہیں بو نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دوئی کی یعنی اللہ کے علاوہ بالکل اللہ جیسی ہو بہو کسی کو صفات کا مالک کہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ تو دوئی کی کہیں بو نہیں ہے، نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی کسی بھی لحاظ سے شریک ہے۔ لیکن کیا کریں، یہ جو فتوے آتے ہیں، ہاذا شرک، وہ مشرک، یہ مشرک، وہ مشرک۔ پھر ہندو بت پرست ہیں، یقیناً وہ مشرک ہیں، صریحاً مشرک ہیں۔ پھر ان کے مقابل، جیسے اللہ کے مقابل کوئی نہیں ہے نا، اسی طرح کسی نیک انسان کو، بزرگ انسان کو، متقی انسان کو، جو عالم ہیں، علماء خیر ہیں، اولیاء کرام ہیں، شیوخ ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اب اگر کوئی شخص انہیں یا ان کے شاگردوں کو یا ان کے عقیدت مندوں کو بتوں کے مقابل لے آئے تو یہ ان کو خیال کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ایک بت اور ایک انسان کیسے برابر ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص میری نظر سے نہیں گزرا جو انہیں اللہ کے برابر ٹھہرائے۔ بزرگان دین کے عقیدت مند انبیاء اور اولیاء سے پھر ایسا سلوک رکھنا کہ جی وہ تو بت ہیں، یہ لوگ بتوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں۔ کوئی جس کے ذہن میں ہلکا سا علم ہو یا عقل ہو یا کوئی دماغی طور سے پاگل نہ ہو تو کوئی بھی انہیں ایسا نہیں مانتا، اللہ کی ذات و صفات میں شریک نہیں کرتا۔
اب وہ ان کا یہ بات کہ جی ان کے پاس جانا، بعد از مرگ بھی ان کے قبور پر جانا، حالانکہ قبروں میں جانا سنت ہے، قبروں پر جانا سنت ہے کہ وہاں جا کے دعا کریں، السلام علیکہ، السلام علیکم، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. سلام دیتے ہیں کہ اے اہل قبور تم سلامت رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے، ہمیں بھی اور تمہیں بھی، تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. یہ قبرستان میں جانے کی دعا ہے، جو لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں. کتنی پیاری دعا ہے. آپ سب نے تو تلقین کی ہے اور ادھر یہ تنقید کرتے ہیں. تو بزرگان دین کے عقیدت مندوں یا انبیاء یا اولیاء کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا کہ جی یہ شرک کرتے ہیں، اور ہندوؤں میں بت پرستوں میں ان میں کیا فرق رہ گیا ہے، یہاں تک کہنے سے حجاب نہیں کرتے، ہچکچاتے نہیں ہیں، شرم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی ہندو تو بت کو بٹھا کے عبادت کرتا ہے اور یہ قبروں میں لٹا کے کرتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا تم انسان ہو؟ تمہیں انسان اور بت تراشے ہوئے بھی آج تک فرق محسوس نہ ہوا؟ کبھی بت نے سانس لیا ہے؟ بت میں کبھی کسی نے روح پھونکی ہے؟ اللہ نے پھونکی ہے؟ نہیں پھونک سکتے، نہیں پھونکی. وہ انسان کا تراشیدہ ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے. تو بہت ساری باتیں ہیں، کہاں کہاں تک انسان بیان کرے. تو وہ کہتے ہیں جی یہ ہندوؤں سے مشابہ ہے، ہندوؤں کی طرح ہی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے بالواسطہ یا بلا واسطہ یقیناً جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ شرک کرنا گناہ عظیم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے وہ عظیم ظلم ہے. اور یہ بھی کہا گیا کلمہ طیبہ میں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ. اور یہ بتانے والے کون ہیں ہمیں؟ محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. یہ عزیزان گرامی قدر اعتراض بالکل اہم ہے، بلا شبہ بہت اہم ہے، مگر اس کا جواب بھی سنیں. کفار کے اس عمل میں، بت پرستی میں اور مسلمان کے عمل میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کفار مکہ توحید باری تعالیٰ کے قائل ہونے کے باوجود کافر تھے. شیطان توحید کا ہی قائل ہے، شیطان نے کبھی شرک نہیں کیا. مکہ کے کافر بت پرستی کرتے تھے، بت پرست تھے، لیکن وہ کافر تھے جو توحید باری تعالیٰ کے قائل تھے. جب انہیں اس کا علم تھا کہ ذات باری تعالیٰ ایک ہے اور متصرف حقیقی وہی ہے، تو ظاہر ہے کہ بتوں کو بمنزلہ ذات نہیں مانتے تھے، اور توحید پر ایمان رکھنے کے باوجود کافر تھے. کیا آپ کی شاید نہیں بات ہو کہ وہ کیوں کافر تھے؟ حضور کریم علیہ السلام کی رسالت کے قائل نہیں تھے، آپ کی نبوت کے قائل نہیں تھے، آپ کی ختمیت، ختم نبوت کے قائل نہیں تھے، اس کے منکر تھے، آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کو مشرف کیا ہے، ہمارے لیے ہادی اور رہنما بنایا ہے. تو ان کے روضے کے پاس جانا یا زندگی میں ان کی زیارت کے لیے جانا، جو ظاہری آپ کی زندگی ہے، کیا یہ شرک ہے؟ یقیناً شرک نہیں ہے، اجر ہے. مسلمان کو کفار مکہ یا دیگر کفار سے تشبیہ دینا، اگر حقائق دیکھے جائیں تو خود موجب کفر ہے. کیونکہ ایک مسلمان کا اقرار توحید کے بعد حضور کریم علیہ السلام کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت پر یقین و
ایمان مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ ثابت اس بات سے یہ ہوا کہ مسلمان اور کافر میں بنیادی فرق موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ صرف توحید کے ساتھ ایمان کام نہیں دیتا، جیسے شیطان کو صرف توحید نے کام نہ دیا۔ شیطان نے کبھی بھی اللہ کی ذات و صفات میں شرک نہ کیا، کبھی بھی نہ اب کرتا ہے، لیکن ہے شیطان، ہے کافر۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ پیچھے سے آیت کیا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اے مصطفیٰ، آپ وہ وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، فسجدو تو پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ کیوں اس نے نہیں کیا؟ ابا واستکبرا، انکاری ہوا اور کفر کیا، تکبر کیا۔ ابا انکاری ہوا، واستکبرا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے انبیاء کی عزت ہے، تکریم ہے، چاہے وہ قبروں میں ہوں چاہے وہ ظاہری حیات میں ہوں۔ تو اس مسلمان جو ہے جب تک وہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، تمام رسولوں نبیوں پر ایمان نہیں رکھتا، تب تک وہ بے شک توحید کا قائل ہو، لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ایسا ہوتا تو کفار مکہ خدا کے تو منکر نہ تھے، وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم خدا کے قائل ہیں، وحدہ لا شریک ہے، ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہے، لیکن ہم بیچ میں یہ وسیلہ رکھتے ہیں کہ اس کی بھی عبادت کرتے ہیں اور اس کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ آگے بہت ساری تعویلات ہیں کافروں کی، وہ انشاءاللہ جو وقت آئے گا تو ہم بات کرتے چلیں گے۔ اب چونکہ وقت پورا ہوا تو اگر وہ توحید کے کافر قائل تھے تو ان کو پھر کافر کہنے کی کیا تک بنتی ہے؟ مرادی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم نہیں کرتے تھے، ان کو مانتے نہیں تھے۔ وہ محمد بن عبداللہ تو مانتے تھے لیکن محمد رسول اللہ نہیں مانتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔